شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. اس کے بعد اگلی چیز ہے کہ کوئی انسان کسی چیز کو یعنی منہ میں لے لیتا ہے یا مسواک کر لیتا ہے یا دانتوں پر کوئی دوائی لگا لیتا ہے، تو اس حوالے سے یاد رکھیے کہ اگر اس کا ذائقہ حلق میں چلا جائے، پیٹ میں پہنچ جائے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر وہ حلق تک نہیں پہنچتا تو اس وقت اس کا روزہ ہرگز نہیں ٹوٹے گا۔ کلی کرنا، دانتوں دوائی لگانا یا کوئی بھی ایسا معاملہ کرنا جو حلق تک نہ جائے، اور یاد رکھیے مسواک کرنا بہت اہم مسئلہ۔ یاد رکھیے نبی علیہ السلام روزے کی حالت میں مسواک فرمایا کرتے تھے۔ ایسی صورت کے اندر جب انسان روزے میں ہو، مسواک کرتا ہو، بعض علماء نے لکھا ہے کہ ابتدائی وقت میں اس کی اجازت ہے اور روزے کے آخری وقت میں اجازت نہیں ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ سوکھی مسواک کر سکتا ہے، تر مسواک نہیں کر سکتا۔ تو یاد رکھیے کہ فقہاء احناف کے مطابق اور جمہور کے مطابق اگر انسان روزے کی حالت میں چاہے اول وقت میں یا آخر وقت میں، چاہے وہ تر ہو یا خشک ہو، وہ مسواک کرتا ہے، اس مسواک کرنے سے اس کا روزہ ہرگز نہیں ٹوٹتا ہے۔ مسواک کرنے سے اس کا روزہ ہرگز نہیں ٹوٹتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام روزے کی حالت میں مسواک فرمایا کرتے تھے، اور اگر روزہ ٹوٹتا ہوتا تو نبی علیہ السلام امت کو منع فرما دیتے۔ یہاں پر ایک چیز اور یاد رکھیے گا کہ کلی کرتے ہوئے روزہ، اگر انسان کلی میں مبالغہ کرے اور پانی حلق تک چلا جائے اور اسے پتہ ہو کہ میں نے کلی کی ہے اور پانی حلق سے نیچے جا چکا ہے، اگر ایسے معاملہ ہوگا تو ایسی صورت کے اندر جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے حلق کے نیچے تک پانی چلا گیا اور وہ روزے کا اس کو علم تھا، تو ایسی صورت کے اندر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کے اوپر روزے کی قضا لازم آئے گی۔ اللہ اکبر اللہ